اصل گل اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنا حضرت قبلہ اعلیٰ امیر ملت سن انہوں نے ایک سنت ہوتی ہے جناب کہ وہ آخری ویلا جو آیا ہے نا آپ نے فرمایا کہ حضور دا ذکر نہ کیتا جائے. وہ آپ مسجد کیونکہ نال دربار شریف دے تو آپ وہ لوگوں نے کہا جی تھوڑی طبیعت بڑی خراب ہے حضور تو جڑا نا آپ فرما رہے کہ منو چرپائی تے اٹھا کے لے جاؤ حضور دا ذکر کردا ہی ہو ٹھیک ہے نا. آخری خطاب بھی کیتا سی ٹھیک ہے نا. تو اے قبلہ پیچھے چراغو نبی شاہ صاحب دا عرضی کہ کچھ بھی ہوئے تو جناب حضور قبلہ پیچھے چراغو نبی شاہ صاحب چاہے کچھ بھی ہوئے نا انہوں نے کہا جی کہ اپنا حضور دا ذکر جیڑا ہے نا وہ زبان تو بند ہی ہوئے گا. جدو میری ایک آنکھ دا آپریشن ہوا ہے 3-4 سال پہلا میرا جدو ایک آنکھ دا آپریشن ہوا سی تو اس ویلے جناب ڈاکٹر نے کہا جی کہ بولنا شولنا کوئی نہیں کچھ نہیں کرنا. میں جناب گھر جی اپنے طالب زگر صاحب بھی سن اور بھی پتہ نہیں کنے بندے جدو آئے نا پتہ کرن تو حضرت نال سن ڈاکٹر صاحب بھی نال سن نہیں پتہ کرنا آئی سی بعد اچھا گھر تو اندر جمعے دا ویلا سی شاید تو جناب ہاں جی تسی بھی آئے سی اور سارے آئے سی وہ جناب آئے نا کہ جی کہ وہ آنکھ دا آپریشن ہوا تو سارے تو جمعے دا ویلا سی. ڈاکٹر نے کیا کرا رہے کہنے لگے تسی جنانا بولنا نہیں آنکھوں تکلیف ہے تو یہ ڈاکٹر نے منع کیتا. میں کیا کوئی منع نہیں کیتا ہے ختم خاص کر جناب جی ادھر ہی ہوئے گا ذکر اور تو تقریر جناب وہ پھر جڑا نا حال چ بہ کے جڑا نا وہ تقریر اس حال یعنی ایک دن پہلا آپریشن ہوا جی 2 دن پہلا تو پھر جڑا نا وہ پھر تقریر کی تھی اور پھر وہ بھی ریکارڈ ہو گئی کس جگہ سے. اچھا وہ جناب پھر بھی جناب عادت ہو گئی تو جناب تکلیفاں ہوندیاں رہندیاں نے کوئی گل نہیں. حضور دا ذکر جڑا ہے نا وہ جڑا نا چنگا ہونا چاہیے تو وہ دے بغیر جڑا نا کوئی چیز ساری چیز ادھوری ہے. کیونکہ میں ہونے میں کچھ 2-3 دن ہوئے میں ایک کلپ بھی قبلہ پیچھے چراغو نبی شاہ تھا بندے کہنے کہ پتہ نہیں اپنی طرفوں ہی کہہ کہ قبلہ پتہ نہیں تقریباً کیا لفظ کیا بھی ہے نہیں کیا ٹھیک ہے نا. میں پھر ڈھونڈ کے میں جناب 10 منٹ کا ایک کلپ جہاں قبلہ تھا میں لوڈ کیتا ہے انہیں 3-4 دن پہلا اور جی قبلہ پیچھے چراغو نبی شاہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ میں اپنے میرے جد میں کیونکہ امیر ملت حضرت قبلہ پیچھے جماعت علی شاہ میرے پیر مرشد نے فرمایا جو سید دا احترام نہ کرے اہل بیت نال محبت نہ کرے ٹھیک ہے تو او ولایت دے منصب تے ہی نہیں جا سکتا. میں تو ثبوت دینا کرتا میرا ایک کلپ میں فیس بک تے لوڈ کیتا ہوا ہے واٹس ایپ تے گروپاں تے بھی لوڈ کیتا ہوا ہے تو وہ موجود ہے انہیں بھی موجود ہے یہ 2 دن پہلے. تو قبلہ نے فرمایا کہ بھئی جیڑا بندہ سید نہیں کہ ہر بندہ ہی سید مراتب سید ہے ٹھیک ہے نا کی گل آئی تو سید دی تو پہچان ہو جاتی ہے نا جیڑا سید نو سید نہ جانے لفظ غور طلب ہے ٹھیک ہے اور اہل بیت دا ادب احترام نہیں کرتا آپ نے فرمایا او کدی ولی نہیں بن سکتا. تو پتہ آپ دی زبان مبارک دا دی شرح جدوں کیتی جائے تو پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی نمازاں تے روزے تے حج تے زکاتاں انہاں دی وجہ نال کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک ادب محبت اہل بیت نہ ہوئے. ولایت منصب نے بندہ نمازاں ہی پڑھتا ہوئے روزے بھی رکھتا ہوئے سارا کچھ کرتا ہوئے تو مقصد تو پھر وہ کہنا مقصد کہنا ولایت دا منصب تو اہل بیت دی محبت نہ ہوئے بغض علی ہوئے تو پھر کی کر سکتا تو نہیں ہو سکتا. تو اسے پھر آگے پھر انہوں نے آپ نے فرمایا کہ جی کہ مولا علی شیر خدا آپ کی ران مبارک سرکار تشریف فرما تھا تو آپ کو پتا تھی کہ نماز کدی جا نہیں رہی پھر وہ جو کدی نماز قضا نہیں کرتے ہیں انہوں کی قضا ہو رہی ہے. اللہ پاک نے پھر میں تو اپنی وہ کہتے ہیں جدو قبلہ دا فرمان آپ نے فرمایا کہ ایدے اللہ پاک نے اپنی محبوب دی شان اور شان مولا علی دسی ہے. آپ نے آپ پہ فرمایا ٹھیک ہے نا ایک کریمہ دی شان دسنا سی آج رکھی گئے تھے. تو جناب کہ اس واسطے مراقبے دا بھی ٹائم ہے بہت ہی عرصہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ مختصر دا آخری کیونکہ صرف درد بھی ہے تھوڑا رہا لیکن کوئی گل نہیں بس مختصر دا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایک کلام ایک بڑا میں کدی پڑھیا سی لیکن پرانا کلام ہے لیکن ایک میں جناب تو ایک دو شعر سنان دا لیکن محبت دی گل تے ہوتے پھر بس ایک کوئی روایت ہے جڑا نا ایک امام حسن دا بھی ایک امام علی مقام دا ایک غلام سی تو آپ نے انہوں جدو بلایا تو جدو مرشد ہے اگر کسی مرید نو بلاوے تو کسی نو بلائے تو خوش نصیبی ہونی ہے نا ٹھیک ہے نا. ایک تو مرید ہر ویلے پیر نو بلاندا ہے
جو تو شیخ اپنے پیر مرید نو بلائے تو او دی محبت عالم کی ہوتا ہے. بس اے نقطہ جناب بس ختم کر اے تی روایت او مسانا. لیکن او دے نال کلام جڑیا ہے کہ تو او دی کلام دی صفت محبت ہے. گل آج صرف محبت دی ہے کہ آپ ہی محبت کرتے رہے کہ پتہ نہیں کسی نو سمجھ آئے بھی نہ آئے. گل تو سمجھ دی ہے نا. ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی تھوڑا سا کم پڑھا لکھا ہوئے انہوں نہ سمجھ آئے, لیکن سمجھنے والی گل ضرور ہے. الفاظ رہنا سمجھنے والے ضرور نے. سکون پایا ہے بے کسی نے, سکون پایا ہے بے کسی نے. کسی جگہ دے بے کسی بے بسی اے عالم فقیرہ دے نال ہوندہ ہے نا. کہیں بے کسی, کہیں بے بسی, کہیں غریبی, کہیں لاچاری, ٹھیک ہے نا. اے ساری کہیں علت تے کہیں جلت ہے, کہیں قلت, اے ساری فقیرہ دے نال چلتا ہی رہتا ہے. تو اس وقت جڑا نا تو اے ساری تکلیفاں فقیرہ دے نال ہوندی اس عالم وچ جڑا نا. لیکن اس عالم دے اندر تکلیف اور غم نو کی شے دور کر دی ہے, او شاعر نے دسی ہے کہ سکون پایا ہے بے کسی نے اور حدود غم سے نکل گیا ہوں. سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال حضرت جب آ گیا ہے, خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. خیال جدو خیال اپنے شیخ دا آ گیا ہے, اپنے پیارے دا جدو خیال آ گیا نا, خیال حضرت جب آ گیا تو گرتے گرتے سنبھل. اور کبھی میں صبح ازل گیا ہوں, کبھی میں شام ابد گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں, کبھی میں شام ابد گیا ہوں. اور تلاش جانا میں کتنی منزل. اور اے میں اپنے یار دی منزل اندر کنا دوڑیاں کنا چلیاں, اے بندے نو نہیں پتا, بندے نو نہیں پتا, کنو پتا ہے کہ تلاش جانا میں کتنی منزل. تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں. تلاش جانا میں کتنی, اے بندہ نہیں سمجھ سکتا, ٹھیک ہے, وہ خدا ہی جانتا ہے اس منزل جی کتنا بندہ آگے چلا جاتا ہے. وہ جی ایک مثال اس تلاش جانا دی منزل دے اندر بندہ کنا آگے چلا جاتا ہے. سرکار تشریف فرمان ہے, بیٹھو بیٹھو کوئی گل, سرکار تشریف فرمان ہے, فاطمہ الزہرا آ گئی نے, ٹھیک ہے. پھر کی ہویا, سرکار کھڑے ہو گئے. اچھا پھر کی ہویا, سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ ایک گل منو جڑی نا وہ تڑپاندی ہے. کی گل تڑپاندی ہے جناب؟ آپ نے فرمایا کہ تلاش جانا ایک گل منو تڑپاندی ہے. کی تڑپاندی ہے کہ جو تیرا گھر ہے نا, گھر تیرا گھر میرے گھر کے سامنے نہیں ہے, تیرا گھر میرے گھر کے سامنے نہیں ہے. پھر حضور کدھر ہے؟ کہ پچھلی گلی میں ہے. اے پچھلی گلی دے اندر جو گھر ہے نا وہ تڑپاتا ہے. کہ جی حضور پھر اے گھر کے دیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کس کا ہے؟ کہ جی آپ کا ایک صحابی ہے اس کا ہے. سرکار نے فرمایا مجھے تو شرم آتی ہے, میں شرم آتی ہے کہ میں انہوں کہا کہ گھر منو دے دے تبادلے فاطمہ دلے دے, ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا میں نہیں, اے
جناب ہڈ حرام لوگ ہی منگتے ہیں اے سید آدھا سرکار تو لے کے ادھر تک اصول نہیں ہویا ہے کہ وہ کوئی چیز منگن ٹھیک ہے جو مل جائے شکر کرتے ہیں جو مل جائے بانٹ دیتے ہیں جو نہ ملے شکر کرتے ہیں اے حال ہے نا جو مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اے حال ٹھیک ہے تو سرکار نے فرمایا کہ ہے جناب کہ تو غلام دا میں شرم آ جائے کہ میں نو کہاں ٹھیک ہے وہ گل چل دی غلام دے کو چلی گئی انہوں نے کہا سرکار ایک دفعہ تسی فرما تو دیں دے اے بھی کوئی گل سی اے کہ گھر وہ جناب انہوں نے کہا جی لعنت ساڑی زندگی آتے لعنت ساڑے ہوتے کہ سرکار تو ساڑا گھر پسند آ گیا ہے اور وہ بھی فاطمہ واسطے اے کی گل ہے اسی ویلے جناب آیا اور سرکار دے قدمہ تھلے جناب چابی رکھ دئی کہ سرکار ہے گھر بھی تو اڈا اسی بھی تو اڈے وہ گھر جناب لیا اور پھر آگے ہو لیا انہوں اگلا مقصد میرا سمجھا آتا ہے جی کہ سرکار نے کی فرمایا ان او گھر سرکار جو ہے نا سرکار دا گھر اور فاطمہ دا گھر نال نال ہو گیا پر سرکار جدوں آئے اتے چھت تے تو سرکار فاطمہ نو گھر دی سین دے اتے ویکھ دے تو چلدا پھردا تو کلیجے نو ٹھنڈک ہوندی فرماندے کہ بہت چنگی گل ہے جدوں تھلے جاندے نیچے تو پھر کی ہوندا کہ نظر نہ آندی آپ نے جناب ایک روشن دان کھلوا لیا ہے دیوار دے اندر آپ نے کہا فاطمہ تیرے گھر چ روشن دان نہیں ہے سامنے ایک روشن دان بھی کھلوا او دے تو وارے نیارے ہوئے او صحابی دے جنہیں گھر دیتا پر محبت دا عالم ایسی کہ او سرکار جدے نال پیار کر دے نے کر دے چھت تو اتو ویکھنا کہ تھلے آ کے بھی روشن دان تو ویکھنا آل پاک دا جدو حال ہویا نا او پھر بھی قربانیاں دیا او فاطمہ دے نال نہ پیار پھر وہ حسنین کریمین پھر امام حسین نو انگوٹھا چسوانا ہے پھر انہاں دی پرورش کرنا انہاں دے قدمہ تھلے جڑی مٹی لگی اس مٹی دے نال بھی پیار سرکار نو جن قدمہ تے امام حسین چل دے سن انہاں دے قدمہ تھلے جو مٹی لگی سرکار نو اس مٹی دے نال بھی پیار انہا عالم اور پھر بھی جامع شہادت نو چھڑوائے اے قربانیاں دے دیتیاں اے سارا سیدہ دے حصے چاہیا پھر بھی قربانیاں دے دیتیاں آل رسول دے حصے چاہیا او امام حسین کربلا چلے گئے ٹھیک ہے آپ دا ایک سنگی ایک کامل مرید ٹھیک ہے نا کامل مرید بدبخت مریدہ دی گل نہیں ہو رہی گیڑے بعد مریدہ دی گل نہیں ہو رہی کامل مرید ہون او جناب امام حسین امام علی مقام کربلا اچ موجود نے مرید آپ دا حبیب ابن زہیر کوفے دے اندر موجود ہے کوفے دے اندر ہے اور کی فرماندے نے یہ امام حسین فرماندے نے کہ ہن کربلا دا مقام آ گیا ہن ویلا آخری لمحہ ہے ہن ویلا آ گیا ہن انہاں نو یاد کرنا ہے جو میرے نال کامل سن چھڑنی چھڑن والے چھڑنی چھڑن والے کچھ سے نا بس یہ وہ شجر ہیں جو سایہ دیتے نہیں آج کل ٹھیک ہے نا یہ وہ شجر ہیں اب تو وہ آکٹے سے بھی گئے ٹھیک ہے نا یہ وہ شجر ہے لیکن وہ تھے جو ٹہنیاں بھی کھڑی تھی تو سایہ دیتی تھی وہ عالم تھا تو پر کیا اب کیا تھا اب تو وہ شجر ہے جو سایہ بھی نہیں دیتے ارے ان پر تو دھوپ بھی سایہ کرتی تھی وہ مقام تھا بار کیا انہوں نے کہا جناب پیغام دیتا غلام دے آئے ہون حبیب ابن زہیر اپنے گھر کھانا تنابل فرما رہے ہیں کھانا ہون جناب اصول ہے کہ جدو کھانا کھایا جاندہ ہے انہیں آئے گا کھانا بس توجہ کھانا جدو کھایا جاندہ ہے تو جدو کھانا بندہ کھانا سامنے آ جائے سرکار دی حدیث ہے پھر قبلہ پیچھے چراغ نبی شاہ صاحب فرماندے سن کہ نماز بھی نہیں پہلے کھانا کھاؤ سمجھ آئی کھانا کھاؤ ایک کنسپٹ میں مریدی دا ایک اور دس رہا ہوں ٹھیک ہے نا کھانا کھاؤ اگر ماں پیو بھی آواز دین تو بس جواب وچ کام نہیں کرنا انہاں دا بھی جدو تک کھانا نہ کھا لو کھانا سامنے پہ ہے کھانا کھا لو صوفیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ماں پیو دا بھی اتنا ادب ہے کہ اگر باپ یا ماں کی طرف پیٹھ نہیں کرنی اولاد نے اتنا ادب ہے
ماں پیو دا، اور اگر حج دا ثواب ماں پیو موجود ہون تو انہاں دی زیارت دے نال نہ ہون تو قبر دی زیارت کر کے بھی ماں پیو دا قبر دی زیارت کر کے بھی حج دا ثواب ہوئے گا، حدیث سرکار دا۔ پر کھانے دے دوران صوفیہ نے فرمایا کہ دوران کھانا اگر والدین بھی آواز دین تو کھانا پہلے کھاؤ کہ کھانا ناراض نہ ہوئے، نوالا ناراض نہ ہوئے، لنگر ناراض نہ ہوئے۔ تسی لنگر نو بھی سمجھے تو گھر دے کھانے دی ہے، تو گھر دے کھانے دی گل ہے، آستانے دے لنگر دی گل نہیں، مدینہ منورہ کے چاول یا دالوں کی گل نہیں۔ اونج ادھر مدینہ منورہ جاندے آئے انہاں دے لنگراں دی گل نہیں، انہاں دی روٹیاں تے بھی گلاں نہیں کر سکدے، انہاں دے ناناں تے بھی گلاں نہیں کر سکدے، انہاں دے روستاں تے بھی گلاں نہیں کر سکدے کسی جگہ تے بھی۔ پر کیوں کہ او مدینہ منورہ ہے، سرکار دا در ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے اے مرشد خانہ ہے، اس لنگر دی گل نہیں ہو رہی جڑا گھر تواڈے پکدا ہے، اس کھانے دی گل ہو رہی ہے کہ ماں پیو بھی آواز دین، تو گل جواب دے دو، پر نوالا جدو نوالا منہ دے قریب ہوئے تو جواب بھی نہیں دینا۔ اے بھی گل سنو، جدو نوالا منہ دے قریب ہوئے تو جواب بھی نہیں دینا، نوالا کھا کے جواب دینا ہے۔ اے صوفیہ نے ادھر تک فرمایا اے کھانے دی ہے شان ہے کھانے دی جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور اے لنگر اے تو سیدنا غوث العظم کا لنگر ہے، اے تو قبلہ امیر ملت کا لنگر ہے، اے تو قبلہ پیسے چراغ النبی شاہ صاحب کا لنگر ہے، اے تو امام حسن کا لنگر ہے، اے تو امام حسین کا لنگر ہے، اے تو قبلی والے کا لنگر ہے۔ اے دی گل کے دے آستانے دے لنگر ہوئے بھی سمجھ دے ہو، دنیا بڑے بڑے جنہاں نے ایدیش اس آستانے دے لنگر دی اگرچہ شان بیان کی ادب احترام کیتا، وہ بڑے بڑے اگرچہ گناہگار سیاکار آئے انہاں دے دل دی دنیا بدل گئی ہے۔ اگر کوئی بیمار آیا تو شفایاب ہویا، نہیں گل ہے، بڑے بڑے بیمار اس آستانے دے لنگر تو شفایاب ہوئے ہے، اور بڑے بڑے دل دے مریض جڑے جھوٹ بول دے چگلی اگر پھر بھی اچھی صحیح نہیں ہوتے لنگر کھا کے بھی پھر اسی لنگر آرام کر دیں استغفر اللہ۔ پھر اے لنگر جنہ دا لنگر ہے امام حسن دا ہوئے، لنگر امام حسین دا ہوئے، لنگر کملی والے دا ہوئے، اور پھر بندہ ٹھیک نہ ہوئے، اے کی بھی ہو سکتا ہے پھر کہیں نسل خرابی موجود ہے۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، ٹھیک ہے۔ بار کہ تو اے لنگر دی شان بیان کیتی ہے، اے لنگر دی شان بیان کیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر او جناب امام حسین بیٹھے نے کربلا ہے، اور بھیجیا خط لکھ کے بھیجیا، ایک خط ہے غلام نو ہے کہ حبیب ابن زہیر نو ہون کی سی آپ پریشان نہیں ہو معاذ امام حسین کو سارا پتا سی، انہوں نے کہا کہ ہون ویلا آخر دا آ گیا ہے، ہون شہادت دا موقع آ گیا، شہادت دا ویلا آ گیا، ہون جاننا دا نظرانہ، ہون ویکھ دیا کون نال چلتا ہے، دعوے دار بڑے سن، ہون ویکھ دیا کون نال چلتا ہے، دکھ وچ پتا چلتا ہے کہ کون نال ہے، خوشی تو سارے چلتے ہیں، غریبی چ پتا چلتا ہے کون نال ہے، تکلیف دے اندر پتا چلتا ہے کون نال ہے، ٹھیک ہے۔ اے خوشی دے اندر تو سارے ہی ہوندے نے، کھان واسطے تو سارے ہی ہوندے نے، جس ویلے تکلیف ہوئے پتا جدو چلتا ہے، اور جس ویلے غریبی ہوئے پتا اس ویلے چلتا ہے، اے دسویں بندے دا کام ہے۔ پھر او دے بعد امام حسین نے لکھیا خط اور بھیجیا، حبیب ابن زہیر اپنے گھر زوجہ دے نال کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ کو ان روایات دا پتہ سی کھانے دا کہ اے نہیں ترک کر دے، اور پھر او غلام حسین سن، ساری عمر گزری کوفے دے اندر ہے، اور او کربلا سے آپ دستک ہوئی، نوالا اٹھایا، منہ دے قریب آیا حبیب ابن زہیر دا، دروازے تے دستک آپ نے، زوجہ نے آواز دیتی کون؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کا اصول سی کہ کھانے دے دوران نہیں بات کر سکتے، کھانے نو ترجیح ہوتی سی کوئی بھی آوے، جدو آواز دیتی اتو آواز آئی کہ قاصد ہوں، امام حسین نے بھیجا ہے، نوالا دروازہ کھولوں،
ماں باپ پہ بھی نہیں کھول سکتا، کھانا نہیں چھوڑ سکتا، ماں باپ بھی بلائیں، نوالا بھی منہ کے قریب ہے، ماں باپ بھی بلائیں تو جواب نہیں دے سکتا۔ نوالے نو کیا چما آنکھوں پہ لگایا، نوالے نو رکھ دیا کہ تیری بات نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کے ماں باپ ہیں، یہ سردار ہیں جنت کے، یہ اصل امام ہیں، یہ خون مصطفیٰ ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں اور یہ میرے سردار ہیں۔ تو اے نوالے تو سن لے، ماں باپ آواز دے تب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ کوئی اور آواز دے نہیں جانا، رشتہ دار آواز دے نہیں جانا۔ تو حبیب ابن زہر نے بتا دیا جب مرشد آواز دے تو کھانا بھی چھوڑ دو، چھوڑ دو کھانا، کر دیتا۔ ماں باپ بھی ہون تو پھر بھی نہیں سننی، کوئی اور ہوئے نہیں سننی، رشتہ دار ہون نہیں سننی، پر مرشد کا آواز دے تو کھانا بھی چھوڑ دو، نماز بھی چھوڑ دو، مسلح بھی چھوڑ دو، ساری مصروفیات بھی ترک کر دو۔ سب سے بڑا کال مرشد کا کال ہے، ایدے ود کے نہیں ہو سکتا۔ ایک کانسیپٹ ہے امام حسین کا، اور ان کے غلاموں نے بتایا، یا تو نے یا میں نے نہیں بتایا، یہ آج کل کے دو چار مریدوں نے نہیں بتایا، یہ آج کل کے یہ ڈبہ پیروں نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ مینڈا بکری والے پیروں نے نہیں بتایا، یہ خود امام حسین کے غلاموں نے بتایا، ٹھیک ہے؟ عہدے بعد آپ نے اسی ویلے نوالا چھڑ دیتا، اور نوالے نو کیا چوم کے کہ تو اللہ کا رزق ہے، پر میرے گھر خدا ہے، خدا کا پیغام آیا ہے، تو آپ اسے دیکھوں یا نوالے کو لوں، کیا کروں؟ دس اڑ نوالے کو چھوڑ کے واپس رکھ دیا، دستک دی تو باہر آئے، دروازہ کھولا، نے کہا امام علی مقام کا غلام آیا، اندر آئے، بیٹھے، کیا حکم ہے؟ نے کہا جی یہ لیٹر ہے، خط لکھا، ایک خط، میرے صنم تیرا خط ملا، ٹھیک ہے نا؟ خط کے بدلے وہ تو آج رکھ دے نا ہر جگہ، یہ تو آج کل کے گیتوں کی بات ہے نا، خط کے بدلے میں آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں جناب، تو وہ تو آپ ہی آ جاندے ہیں ہر جگہ، خطا دی لوڑ ہی نہیں، ایدے نال پکال تو ہو نہیں سکتا کہ کس جگہ دینا آن، امام حسین دا رکا، ٹھیک ہے؟ وہ رکا لے کے جناب قاصد آیا، آپ نے انہوں لے آیا، کہا جی یہ تواڈے واسطے کچھ لکھیا ہے، بھیجیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، امام حسین کا، امام علی مقام کا رکا آیا ہے۔ آپ نے چوما، سینے سے لگایا اور سر پہ رکھ لیا، ٹوپی اتار دی، ٹوپی اتار دی، ٹھیک ہے؟ اور وہ لیٹر جو تھا اوپر رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ وہ لیٹر اوپر رکھ دیا، اور دے بعد جناب وہ اتے رکھیا، کیوں کہ وہ عام لیٹر نہیں تھا، وہ تیرے میرے جیسا لو لیٹر نہیں تھا، یہ 2 ٹکے کا لو لیٹر، یہ دغاباز محبتیں، یہ بیکار محبتیں، یہ بیکار بے وفا محبتیں، مولا شیر خدا نے فرمایا یہ دنیا کی محبتیں مردار، اصل محبت کملی والے کی، یہ مردار، یہ تیرے میرے جیسا لیٹر نہیں تھا جس پر دستاریں اتار دیں، یہ امام حسین کا لیٹر تھا جس پر اتار کر یہاں پر وہ خط رکھا، وہ چلا گیا خط لے کر دے کر، آپ نے چوما، خط پڑھا، کیا لکھا کہ ایک اللہ کے فقیر کو، خط میں لکھا ایک اللہ کے فقیر کو ایک اللہ کے بندے کا پیغام، یہ مقام ہے امام حسین کا، جس کو لکھا وہ فقیر ہے، جو ان کی غلامی کرے وہ فقیر ہے۔ قبلہ پیسے چراغ النبی شاہ صاحب فرماندے رہے کہ فقیر ہو نہیں کہ اے مانگدا پھرے، اے ذلیل ہے، اے مانگن والا ذلیل ہے، فقیر او ہے جو کوئی فقیر دے کول آئے وہ بھر بھر کے دے دے، ٹھیک ہے؟ فقیر دیندہ ہے، ساڑھے ڈکشنری چے فقیری دا کانسیپٹ ہے دین والا ہے، لین والا نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ضلالت کی دنیا میں، ضلالت کی دنیا دے اندر فقیری دا کانسیپٹ لین والا ہے،
لیکن قبلہ پیسی چراغ النبی شاہ صاحب دی دنیا ہے فقیری دا کانسیپٹ دین آ رہا ہے کیوں کہ خون حسین ہے خون مصطفیٰ ہے کوئی نسلی خون ہے نا اندر کوئی نسلی خون ہے نا اندر ہے تو اس واسطے جو اس خون دے نال لگ جاندہ وہ بھی نسلی ہو جاتا ہے گل نہیں ہے تو بارک ہے تو اسی واسطے تو بلے شاہ نے فرمایا نا نسلی بندے کے ساتھ وفا کریے تو وفا دیندہ ہے بے نسلی کے ساتھ کرو تو چال بازیاں کردہ ہے بلے شاہ نے فرمایا میں نہیں بلے شاہ نے فرمایا اچھا بارک ہے اچھا پھر جناب او دے بعد ہے آپ کے فرمانے او اللہ کا ایک فقیر ہے کو پیغام اللہ کے بندے کا تم ہو میرے اتنا قریب تم ہو میرے اتنا قریب کہ میرے اور میری جد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر کے معاملات کتنے گہرے ہیں فقط تم جانتے ہو لیٹر میں لکھا تھا سمجھے یہ بات اندر کے معاملات یہ صوفیہ کی بولی ہے فقیروں کی کسی کو کیا پتا کہ تیرے اور کملی والے کے تعلق کتنا ہے کسی کو کیا پتا قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب لیٹے حجرے میں ہیں اور باتیں مدینے میں ہو رہی ہیں بچہ مکے میں رہے ہیں گل سمجھ بھی آ رہی ہے گپ شپ آ جا تو پتا کتنے ہیں تو وہ بیٹھے میں اپنے بستر پہ ہوں اور بچہ کعبے میں رہے ہے اور بچہ مدینے میں رہے اے کرنا کون جانتا ہے لیکن ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے قریب اس لیے لکھا نا کہ تم ہو وہ جو میرے اور میری جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے میرا تعلق کتنا گہرا ہے ان کے ساتھ اس کو تم جانتے ہو اس لیے تمہیں چنا ہے اس لیے تمہیں چنا ہے اب کیا ہے کہ اگر اب تم چاہو تو میں تمہیں یاد کر رہا ہوں اب ہم کربلا میں ہیں پریشان اب ہم کربلا میں ہیں پریشان ٹھیک ہے اب دوستوں کی وفاداروں کی ہے ضرورت امام حسین فرماتے اب وفاداروں کی ہے ضرورت اس لیے تم وفادار ہو دوست ہو تمہیں بلایا ہے اور آ جاؤ اور آخر میں لکھا آنے میں دیر نہ کرنا آنے میں دیر نہ کرنا یہ لکھا اسی وقت لیٹر بند کیا کھانا چھوڑ دیا زوجہ نے کہا کی لکھے سی خاطر کی گل سی انہوں نے کہا کہ میری محبت تو یہ ہے کہ میں جانا تو جانا ہی ہے ٹھیک ہے نا میں جانا تو ضروری ہے لیکن پر اینو بھی ذرا آزمائیے نا جو میرے نال رہندی ہے اینو بھی ذرا آزمائیے نا ہے کہ بھی ایدہ کی میری صحبت میری سنگت میری تربیت ہے میری کنی اثر ہوئی ہے دیکھو اے بھی میرے سونے دے نال ہے یا نہیں انہوں بھی آزمائیے ذرا اندر اب دل کو نہ چاہتے ہوئے کیا کہا زوجہ کو آزمانے کے لیے انہوں نے کیا ختم امام علی مقام نے میں نے بلایا ہے پر میں سوچ رہا میں جاواں نہ جاواں اے کیا زوجہ نے کہا حد افسوس کی گل ہے اے انہوں نے تربیت سے حد افسوس کی گل ہے کہ امام علی مقام بلائیں اور تم نہ جاؤ ان پر ہماری زندگیاں قربان ہماری جانیں قربان اگر تم نہیں جانتے گھوڑا باہر لگاؤ میں جاتی ہوں انہوں نے کہا میں نے بس یہی دیکھنا تھا نے کہا میں یہی دیکھنا تھی میں نے کہا آخر میں یہ لکھا ہے آنے میں دیر نہ کرنا حالات خراب سن کو دے رات ہوئی باہر نکلے کوڑا سرد تو باہر رکھیا غلام نو آواز دیتی ادھر ایک بڑا اہم نقطہ ہے اپنے نوکر نو غلام زادے نو حضرت حبیب ابن زہیر دا غلام نوکر نو آپ نے حکم دیتا رات ہوگی کوفے دے رات خراب نے سرد تو پار گھوڑا کھڑا کر دے میں بس آ رہا ہوں دیر ہو گئی آپ دے چچا آپ دے رشتہ دار
مسلم انہوں دا کوئی نا سی، او جناب سی 90 سال دی عمر دے، او باہر آئے آ کہنے لگے کدھر چلے ہو؟ حبیب ابن زہیر نے کہا جی کہ امام علی مقام نے بلایا ہے، پریشانی ہے کربلا میں، بڑی پریشانی ہے، میں جا رہا ہوں، ہم نہ جائیں تو کہا؟ نے کہا جی کہ تم جا رہے ہو، امام علی مقام میں پریشانی ہے، غلام تو میں بھی ہوں۔ نے کہا اپنی عمر دیکھو، چٹی داڑھی 90 سال کی۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اے کی گل ہے، میں ہو سکتا کہ میں پیچھے رہا، میں تیرے نالوں پہلا چلا گا اور نال چلے۔ غلام ادھر گھوڑا لے کے کھڑا ہے حبیب ابن زہیر دا، انہیں کیا ہے خیال کیتا کہ انی دیر ہوگی، اے میرا مالک حبیب ابن زہیر اور مسلم نے کہا اے دو بندے تیار ہوئے نے، وہ آ نہیں رہے۔ نے کہا کہ کربلا کی طرف منہ کر کے، کربلا کی طرف منہ کر کے ان کے غلام نے، حبیب ابن زہیر کے غلام نے کربلا کی طرف منہ کر کے کیا، امام علی مقام آپ تو خدا ہیں، آپ تو خدا ہیں، آپ تو اتنے بڑے ہیں، کیا اتنی غریبی آ گئی، کیا اتنی پریشانی آ گئی کہ غلاموں کو بلانا پڑ گیا؟ اے کی گل جدوں اے گل ہوئی کہ اے اپنے آپ نال غلام نے گل کی تھی، حبیب ابن زہیر آ گیا، نے کہا ہن تو نس جا، گھوڑا رکھنا سی بس، ہن اسی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیویں نس جاؤں؟ نے کہا میں کیویں چلا جاواں، میں تو ہنے کہا کہ انہوں نے تہاڈی ضرورت ہے، ساڈا بھی کوئی نہ آ جائے گا، اسی بھی چلتے ہیں۔ جدوں ادھر گئے اے مقام ہے انہاں دی مصیبتاں دا اس ویلے دا، صرف اے نقطہ کر کے اختتام کردا، جدوں ادھر گئے کربلا پہنچے تو امام علی مقام نو پہلا ہی پتہ چل گیا سی کہ کوئی آ رہا ہے، میرا کوئی سنگی آ رہا ہے، کوئی دوست آ رہے ہیں۔ آپ خیمے تو باہر نکلے، ٹھیک ہے، جدوں باہر نکلے تو علی اکبر نے پوچھا اپنے امام حسین دی ہمشیرہ زینب کو، ابا جان کدھر جا رہے نے کہا کہ پتہ کرو کون ہے، پتہ کیتا، انہوں نے کہا کوئی مہمان آ رہے ہیں انہوں نے۔ باہر نکلے تو حبیب ابن زہیر آ رہے ہیں، انہوں نے سیدھے قدمہ دے تھلے، امام حسین دے قدمہ دے تھلے اپنے آپ کو ڈگ دیتا، ادھر گر گئے قدمہ دے تھلے۔ جدو قدمہ دے تھلے گرے انہوں نے کہا جی کہ آ گئے، جدو زینب دی آواز آئی نا خیمہ تو عرض کیتے حضور انی غریبی آ گئی کہ گھر والوں بھی ادھر لے آئے، اے کی گل ہوئی، انی پریشانی ہو گئی کہ گھر والوں بھی ادھر لے ہیں، بیویاں دی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین فرمانے لگے کہ بس یہ آخری وقت ہے، یہ یہاں آنا ہی تھا، نہ یہ غریبی ہے نہ کچھ، یہ حکم رب العالمین ہے، یہ اس نے لکھا ہے تقدیر میں، یہ عہدہ ہے، آ گئے سی۔ ہن تسی دسو جانا ہے یا نال چلنا ہے؟ کہا حضور جانے کے لیے نہیں آئے، آپ پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، قربان ہونے واسطے آپ دے اتنے آئے ہیں، جان واسطے نہیں آئے، قربان ہونے واسطے۔ پھر وہ بزرگ سن ہے مسلم بن وہ پہلا شہادت فرمائی انہوں نے، تو انہوں نے حبیب ابن زہیر نو شہید ہوندے ہوئے کیا کہ ارے ایک گل میری سن لے حبیب ابن زہیر، اگر میں جا رہا شہادت ہوندے ہوئے، آپ نے فرمایا بڑھاپے دا عالم سی، 90 سال دی عمر سی، انہوں نے فرمایا وہ چچا سن حبیب ابن زہیر دے، شہادت تیر لگیا سی، جامع شہادت فرمان دے ہوئے آپ حبیب ابن زہیر نو فرمان دے نے کہ حبیب سن لے میں جا رہا، اگر اس دنیا دے اندر اور اوپر اگر کامیاب ہونا ہے تو کوئی عمل کام نہیں آنا، میری گل سن لے، کوئی عمل کام نہیں آنا، اگر کوئی عمل کام آنا ہے تو صرف حسین کی غلامی آنی ہے، انہاں دا دامن نہ چھٹی، میں جا رہا پر تنوں میں کہہ کے جا
جا رہے ہیں کہ اگر اس دنیا آخرت آسمان دے اٹھے اگر کامیاب ہونا ہے تو انہاں دا دامن پھڑ لے، اور اگر ذلیل ہونا ہے، اگر ذلیل ہونا ہے، برباد ہونا ہے تو ہنے کرنا جا۔ اور اے تیرے ہاتھ ہے کہ ذلیل ہونا ہے یا کامیاب ہونا ہے۔ نہ نمازہ نے، نہ روزہ نے، نہ حجہ نے، نہ زکاتہ نے، اگر کامیاب ہونا ہے تو دامن اہل بیت دا پڑھ لے، انہاں دی نسبت دا، انہاں دی محبت دا۔ اے پیغام میرا نہیں، ایسن صحابہ صحابہ کر دے نے، صحابہ دی محبت دے گن گان دے نے، سارے کر دے نے۔ اے صحابہ نے جو فرمایا وہ بھی تو دسو، دامن حسین بتایا ہے، انہوں نے اے قدمین شریفین حسین بتایا، انہوں نے پڑھو۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو سید آدھا دامن پڑھو جو کامیاب ہونا ہے، ایمی نہیں ہو سکتے۔ جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، ہم آسیوں کو اپنے دامن میں چھپائیے، ہم آسیوں کو دامن میں چھپا، جائیں کہاں در چھوڑ کر، جائیں کہاں یہ در چھوڑ کر، جائیں کہاں آستانہ چھوڑ کر، جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، ہم آسیوں کو اپنے دامن میں چھپائیے، ہم آسیوں کو اپنے دامن میں۔ تو ان کا دامن مل جائے بس، انہوں نے دامن سے لپٹ جاؤ، جو ان کے ہو گئے وہ حضور کے ہو گئے، اور جن کے حضور ہو گئے ان کا زمانہ ہو گیا، جن کے جو ان سے لپٹ گیا حضور ان کے ہو گئے۔ حضور کی نسبت تو پہلے ہے نا، تو وہ اہمی تو نہیں مل رہی نا، انہاں دی نسبت دے نال ملے گی نا۔ تو اصل چیز جو ہے محبت یہ ہے۔ تو یہ آستانہ وہی ہے کہ لنگر، اس آستانے کی قدر کرو، اس آستانے کا ادب کرو، اس آستانے سے نسبت کرو، اس آستانے کے لنگر کا ادب کرو، سارا کچھ کھاؤ۔ بیویاں بھی، پیر بہنیں بھی مختصر سا مراقبہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے بہت عرصے بعد میں بس انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سا میں مراقبہ کرواتا ہوں، لیکن جو ہے نا تصور اپنے شیخ کا رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی کیونکہ تکلیف ہے، میں زیادہ کر نہیں سکتا، بس مختصر تھا، تو بس لیکن جو ہے نا نہیں کوئی بات نہیں، لائٹیں بے شک بیویاں اپنی لائٹیں بے شک بند کر دیں، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ ذکر کیجئے گا، اور آنکھیں بند کر کے تصور اپنے پیر کا رکھیں۔ اگر کوئی تصور درمیان میں آ جائے ادھر ادھر تو اس پر جو ہے نا پریشان نہیں ہونا، تصور جملے سے جمتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تصویر اپنے مرشد کی وہ ذہن میں باندھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، اللہ پاک نے قدرت رکھی ہے ان میں، اپنے بندوں کو اتنی قدرت عطا فرمائی ہے، تو آپ یہاں سے یہ مراقبہ وہ راستہ ہے کہ ہم کہیں بھی بیٹھ کر کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پہلے بھی یہ بات بیان کی گئی ہے، بہرحال پیر بہنیں بھی اپنی لائٹ بند کر کے مراقبہ کریں۔ یہاں پہ آن لائن ہے، کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ لائیو چل رہا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ آپ نے پیر و مرشد کا تصور رکھے۔ تھوڑا سا ساؤنڈ عیسیٰ میرا ضرور کھولیں گے، تو اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ تصور اپنے پیر کا باندھیں آنکھیں بند کر کے، اور دل کے راستے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نگاہ کرم ہوگی، فاصلے سمٹ جائیں گے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اور فنا بغیر بقا کا پتہ نہیں ملتا، خود ہی مٹے گی نہ جب تک خدا نہیں ملتا۔ اللہ 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 اللہ
پیر بہنیں بھی اپنے دنیا کے تخیلات، دنیا کے خیالات اپنے بچوں کے جو بچے ساتھ لے کر آئے ان کی طرف سے ذہن ہٹا دیں. بچے انشاءاللہ اللہ کے حفظ و امان میں ہیں. ادھر ادھر سارے خیالات نکال کر اپنے پیر کا تصور رکھیں. انشاءاللہ فاصلے سمٹ جائیں گے، ان کا تصور ہوگا تو انشاءاللہ پختگی کے ساتھ ہے. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے. آپ توجہ پیر بہنیں بھی اور پیر بھائی بھی توجہ ادھر رکھیں انشاءاللہ کہ پیر و مرشد قبلہ پہ سے چاہو نبی شاہ صاحب وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور ان کے تصور میں ہم ان کے سائے میں انشاءاللہ تصور گنبد خضرا بھی ہے، مدینہ منورہ بھی ہے، کربلا بھی سامنے ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ یہ باطنی سفر ہے دل کا یہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمت اور نور کے تجلیات ہم پر زار و قطار ٹپک رہے ہیں، اور گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، اور ان کے نور ان کے چہرے پر ٹپکتا ہوا ہمارے دل و دماغ اور آنکھوں کو نور کر رہا ہے. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں یہ آستانہ اور کہاں ہم، کہاں ہماری یہ بے بسی یہ بے کسی یہ سب، اور کہاں ان کا کرم، کہاں ان کی عطا ہے، ان کے کرم کے سائے تلے موجود ہے. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. اللہ 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 دنیا کے سارے خیالات نکال کر پختگی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ مراقبہ کرے انشاءاللہ. نیچے سانس کے ساتھ اوپر کے ساتھ لا اللہ 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 اللہ. مٹا دے اپنی ہستی کو، اپنا کسی چیز کی خبر نہ ہو، بے کسی اور بے بسی کو نکال کر اپنی ہر ہستی کو مٹا کر اپنے پیر و مرشد کے تصورات میں گم ہو جائے، کچھ خبر نہ رہے. بے کسی اور بے کسی مٹا کر کچھ خبر نہ رہے، خود کی خبر نہ ہو، مٹا کر اپنے پیر کے جلووں میں گم ہو جائے، اپنے آپ کو گم کر لے. اللہ 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 اللہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. نظر شرمندہ شرمندہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ،
گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے پیر مرشد کے ساتھ سفر ہمارا چلتا ہی جا رہا ہے۔ ان قریب ہم گنبد خضرا دیکھ کر کربلا سے ہوتے ہوئے آستانہ عالیہ پر اپنے پیر مرشد کے تصورات میں ان کے تجلیات میں واپس لوٹیں گے۔ اللہ کے نور کے تجلیات ہم پر پڑتے ہوئے ہمارے نور سے ہمارے آنکھوں کو معطر، ہمارے منہ کو معطر، ہماری سانسوں کو معطر کر رہی ہے۔ اللہ اللہ وہ حرم ہے، وہ حرم کی زمین ہے، پاک زمین ہے، مرشد ساتھ ہے، قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب ساتھ ہے، امام حسین کا کرم ہے، ہم قافلے میں ساتھ ہے، تصور میں ساتھ ہے، وہ حرم کی زمین ہے، لبوں پہ جاری ہے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اور ایک زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، ایک زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں بھی مدینے کی۔ قافلہ چلتا ہوا آستانہ عالیہ پر، قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب کے ساتھ ہم آستانہ عالیہ پہ آج طارق بن زیاد کالونے میں واپس آ رہے ہیں، اور اللہ کے نور و تجلیات کی بارش ہم پر ہے، درود و سلام کے قدرے ہیں، ہر طرف نور ہے، ہر طرف نور کی بارش ہے، عطاؤں کی رحمت و نعمتوں کی بارش ہے۔ ہم چلتے ہوئے تصور ہی تصور میں ہماری پیر بہنیں اور پیر بھائی اپنے پیر کے تصور کو پختہ کرتے ہوئے، اپنی ہستی کو مٹاتے ہوئے، اپنے تن بدن کو مٹاتے ہوئے، اپنے جسم کے کوئی خیال نہ کرتے ہوئے، ہم ہر کچھ سب کچھ اپنے خدا کے آگے پیش کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مانا کہ پرخطر ہے یہ عشق کی راہیں، اے چراغ ہمت بہار، اے دلا آگے قدم بڑھائے جا۔ اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا۔ یہ اللہ کے ذکر کا خاص وہ وقت ہوتا ہے جب کملی والے کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ کی خاص نور کی تجلیات ہوتی ہیں، اور اس سے بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، جسم کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، اور باطنی بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں۔ ہم میں جو ہیں جھوٹ چغلی کی غیبت کی عادتیں، نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا امراض ہم میں آ جاتے ہیں، جب یہ امراض آ جاتے ہیں تو پھر دوسرے امراض بھی چمڑ جاتے ہیں، تو لہذا جب یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دوسرے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب سے شفا عطا فرمائے، یہ وہ اہم وقت ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں گھروں میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب السکرات، عذاب المیزان۔ اے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اے خالق کائنات، نور مصطفیٰ کے صدقے میں
ہم سب کا ایمان سلامت فرما۔ اے اللہ کریم اپنے محبوب کے نور کے صدقے ہمارے دلوں کو نور عطا فرما، ہم میں گندی عادتیں چھڑا دے۔ اے اللہ کریم نیک عادتوں کی صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ کریم ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہمارے لائیو سننے والے تمام سنگی ساتھی، ہمارے محمد اختر صاحب، ان کے والد گرامی یہ انگلینڈ میں ہیں، ان کے والد گرامی ملتان شریف میں تشریف فرما۔ اللہ پاک کچھ بیمار ہے، بہت زیادہ علیل ہے، اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے انگلینڈ میں عتیق صاحب، ان کے اہل خانہ بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ دیگر دبئی، مسقط، بحرین اور سعودی عرب اور ہالینڈ جتنے بھی سنگی ساتھی ہمارے دور جگہ پہ ہیں، سب کی خیر فرما۔ اے اللہ کریم جو ممالک ابھی بھی کرونا وائرس کے ذریعے ہیں پریشان ہیں، اور ابھی بھی کچھ پریشانیاں موجود ہیں اور بہت زیادہ پریشانیاں موجود ہیں، اے اللہ کریم یورپ کے اندر بھی اور دیگر ممالک میں بھی اور ہمارے ارد گرد نزدیک بھی، اے اللہ کریم ان کے ہم سے چھٹکارا عطا فرما، کرونا وائرس اور دیگر اے اللہ کریم وباؤں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم دفع فرما، اے اللہ کریم چھٹکارا عطا فرما۔ معیشت، کاروبار، پڑھائی اور سکولز، کالجز، اے اللہ کریم سب میں کامیابی عطا فرما، حفاظت فرما، بچوں کی، بڑوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم سب پر اپنی خیر نظر کرم فرما، بچوں کی حفاظت فرما، بچوں کی خیر فرما۔ جو بھی اللہ کریم بچیاں موجود ہیں نیک رشتے بھی عطا فرما، غیب سے مدد فرما۔ جتنے بھی سنگی ساتھی ہمارے راولپنڈی، اسلام آباد، دیپال پور، بہاڑی، میاں چنو، سیالی 15، کھانے وال، ملتان، بہاولپور، صادق آباد، نہمیا رکھا، کوٹ رادا کشن، اڈا بصیرہ، جہاں کہیں بھی تشریف فرما، سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ کریم جتنے بھی سنگی ساتھی ہمارے پاک پتن شریف اکاڑا، جہاں کہیں بھی تشریف فرما، سب پر خیر فرما۔ آستانہ عالیہ پہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے آستانہ عالیہ پر پیر بہنیں یہاں پہ تشریف فرما، سب کی خیر فرما۔ ہمارے جتنے بھی دوست احباب دعا میں شریک ہیں، سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے اللہ کریم ہم تیری بارگاہ میں دستبد دعائیں، ہمارے پاس دعا مانگنے کا سلیقہ نہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے، تو سننے والا ہے۔ اللہ کریم ہمارے مراقبے میں ہمیں کامیابی عطا فرما، کامل مرید بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں تیرے ذکر سے نور عطا فرما۔ اے خالق کائنات جتنے بھی سنگی ساتھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے بھی اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، ہمیں ایک اور نیک بنا، ہمیں مجسمہ اخلاق بنا دے، ہم سب کی جان، اولاد، مال، ایمان، علم، رزق میں برکت عطا فرما، لنگر میں برکت عطا فرما۔ چودھری مقبول صاحب اور دیگر ساتھی جو بھی لنگر کے لیے آ جائے تمام کیا، اے خالق کائنات سب کی جان مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس خانوادے کو آباد فرما، اس آستانے کو آباد فرما، اے خالق کائنات اس آستانے کو اور تمام جان طریقہ سب کی خیر فرما۔ ہمارا بیرون ملک کا فضائی سفر، اندرونی سفر، اندرون ملک کا اور ظاہری سفر، باطنی سفر، مراقبے کا سفر، اے اللہ کریم جو بھی تمام میں خیر فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائنیں بنا لینا ہے۔